دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج ایک عام پاکستانی، ایک سچا دیانتدار محنتی پاکستانی، اس کے لیے معاشی حالات انتہائی مشکل ہوتے جا رہے ہیں، اور ان معاشی حالات کو مشکل بنانے میں کچھ سامراج کی قوتوں اور کچھ پاکستان کی اشرافیہ کا ہاتھ بھی ہے کہ جس طرح کہ وہ فیصلے کر رہے ہیں، کیا اس سے عام پاکستانی کی زندگی بہتر ہونے کی کوئی امید ہے؟ اس پہ پروگرام میں تھوڑا آگے چل کے بات کریں گے۔ آج پاکستان کی تاریخ کا ایک اور سیاہ دن ہے جب ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے ملک میں مارشل لاء کا نفاذ کیا تھا، جمہوریت پہ شب خون مارا تھا، اور آج جب تاریخ میں بہت ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں تو اس وقت کے جو واقعات تھے اس کے اوپر سے بہت سارے پردے ہٹے ہیں، اور اس وقت بھی جو ریجیم چینج آپریشن ہوا تھا اور 109 سیکشن PPC کے تحت جس میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی، اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے؟ اس وقت جب ذوالفقار علی بھٹو یہ باتیں کر رہے تھے تو شاید اس طرح سے لوگوں کو ادراک نہیں تھا۔ آج 5 جولائی والے دن، 5 جولائی 1977 جب ملک میں مارشل لاء کا نفاذ کیا گیا، اور آج 5 جولائی 2022 کو عمران خان نے ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ مارشل لاء لگا تو ایک بہت بڑی وجہ اس کی کہ امریکہ خوش نہیں تھا ذوالفقار علی بھٹو سے، اور بلکہ ہنری کسنجر کی ایک کوٹ کی جاتی ہے کہ اس نے تھریٹن کیا تھا کہ وی ول میک یو ہاربل ایگزامپل۔ تب بھی پاکستان کا پرائم منسٹر وہ ایک پاکستان کو آزاد فورن پالیسی کی طرف لے کے جا رہے تھے، تب بھی ایک بہت بڑا نقصان ہوا پاکستان، کیونکہ جو جمہوری پروسیس تھا وہ جو چل رہا تھا وہ رک گیا۔ اب جو ہوا اس میں جو چیز کامن تھی وہ یہ کہ امریکہ خوش نہیں تھا کہ پاکستان ایک آزاد فورن پالیسی بنا لی۔ وہ چاہتے تھے کہ وہی فورن پالیسی ہو کہ حکم ملے، ایک ٹیلی فون کال آئے اور پاکستان ان کی جنگ میں شامل ہو جائے۔ اس سے پہلے ناظرین، حکومت میں ہوتے ہوئے بھی ذوالفقار علی بھٹو کا سابق وزیر اعظم نے ہمارے ساتھ ایک انٹرویو میں ذکر کیا تھا، اور آزاد خارجہ پالیسی کے حوالے سے ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو پہلی آدمی قائد اعظم کے بعد آئے جنہوں نے کہا کہ ہم انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی کرتے ہیں۔ ان کو کیسے مروایا گیا؟ یہی فضل الرحمان کی پارٹی تھی، یہی نواز شریف کی جو پارٹی کے یہ سر، انہوں نے مل کے سازش باہر سے تھی، یہ تب کے میر جعفر اور میر صادق یہ تھے جو آج بالکل وہی کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھٹو کے خلاف کیا، اس کو قتل کروانے میں ان کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے ساری وہ ماحول پیدا کیا، وہی جو موومنٹ ساری پیدا کی، اور صرف اس لیے کہ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اسلامک کانفرنس بنائیں، نان الائنڈ ہے۔ اب ایگزیکٹلی وہی کر رہے ہیں۔ باہر سے لوگوں کو یہاں کے میر جعفروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی ناظرین، بڑا واضح بتا رہے ہیں عمران خان صاحب کہ پاکستان میں جب بھی ریجیم چینج آپریشن ہوا، ماضی میں بھی ہوا، اس میں باہر کے لوگوں کو، سامراج کو، لوکل میر جعفروں کی ضرورت ہوتی ہے، اور تاریخ بھی ہمیں اسی طرح سے بتاتی ہے۔ خود ذوالفقار علی بھٹو نے اس بارے میں کیا کہا تھا کہ ان کے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے، آئیے دیکھیں۔ میں ایک منصفانہ فیصلے کی تلاش میں ہوں، میں اس فیصلے کی تلاش میں ہوں جس سے پاکستان کی سالمیت مضبوط ہو، جس میں پاکستان کی حاکمیت کو کوئی خطرہ نہ پہنچے، جس میں بیرونی مداخلت نہ ہو۔ میں اس مسئلے کے سرچ میں ہوں۔ اگر کسنجر صاحب ایک معمولی بات پر استعفا کا دھمکی دے سکتے ہیں تو میں استعفا کی دھمکی نہیں دے سکتا ہوں۔ میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ رکھو چلو، کیا گالی مجھے ملے، طرف میرے خلاف ہو، نفرت میرے خلاف ہوئی، کیوں؟ مجھ سے کون سی کوتاہی ہوئی ہے؟ میں نے ملک کو بچانے کی کوشش کی ہے، عقیدہ ہے میرا پاکستان کی، اس لیے آپ کہتے ہیں کہ اس کو ہٹاؤ، اس کو مارو۔ مجھے معلوم ہے کہ کابل میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، مجھے معلوم ہے کابل کی ماسکو میں کیا باتیں، مجھے معلوم ہے کہ ہندوستان کا دھماکہ جو ایٹمی دھماکہ کی صورت میں ہوا ہے، بیرونی سازش، اندرونی سازش۔ جی، بیرونی سازش، اندرونی سازش، گالی مجھے پڑے۔ جی ہاں، اس وقت بھی ماحول ایک اسی طرح کا بنایا گیا، کیونکہ پلے بک جو ہے وہی پرانی پلے بک ہے جس کو ہر چند سال بعد کھول کے وہی چیزیں اپلائی کی جاتی ہیں، اور کریکٹر اسیسینیشن بھی کی جاتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی بھی کوشش ہوئی کریکٹر اسیسینیشن کی، کافی ساری چیزیں ہوئیں۔ اب جو مرضی کہہ لیں، ذوالفقار علی بھٹو پہ کرپشن کا کیس کوئی نہیں بنا سکا تھا۔ اس کے بعد کے حالات جو ہیں وہ کافی مختلف ہیں۔ شاید پیپلز پارٹی کی قیادت نے بعد میں سیکھا ہوگا سبق کہ چلو کرپشن کر لیتے ہیں، اس کی تو بچت ہو جاتی ہے، اس پہ تو NRO مل جاتا ہے، NRO 1 بھی ہوا، NRO 2 بھی ہوا۔ دھمکیاں دی گئیں، ریکارڈ پہ آیا، جو US کے ڈاکومنٹ ڈی کلاسیفائی ہوئے ہیں اس میں یہ چیزیں باقاعدہ طور پہ اب مینشن ہیں کہ کس طرح یہ ساری کارروائی ہوئی اور کس کا اس حوالے سے کیا کردار تھا۔ جو دھمکی عمران خان کو بطور وزیر اعظم دی گئی، اس کا انہوں نے 27 مارچ کو ایک جلسے میں ذکر کیا تھا۔ کن الفاظ میں، آئیے دیکھتے ہیں۔
لکھ کے ہمیں دھمکی دی گئی ہے. میں الزامات نہیں لگا رہا, میرے پاس جو یہ خط ہے یہ ثبوت ہے. جی ناظرین, یہ خط ہے, وہ ثبوت ہے اس دھمکی کا. اور جو پرانی ماضی کی پلے بک تھی, جب ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹا گیا, انہیں پھانسی دی گئی تو عوام نہیں نکلی. اور اس دفعہ پلے بک میں یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ عمران خان کو ہٹا دیں گے, کیا ہوگا, عوام تو نکلتی نہیں ہے یہاں پہ. لیکن اس دفعہ عوام نے کہا اب ایسے نہیں چلے گا, اور عوام عمران خان کے لیے نکلی. اور عمران خان نے خود بتایا کہ پلے بک میں اس دفعہ مختلف کیا تھا. آئیے دیکھتے ہیں. جو سازش کرنے والے تھے ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح پبلک سڑکوں پہ نکلے گی. جنہوں نے بھی سازش میں ملوث تھے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب عوام ایک طرف کھڑی ہو گئی, ان کو قبول ہی نہیں کر رہی, ان چوروں کو نہیں عوام قبول کر رہی, ان کو چور بھی کہتی ہے, غدار بھی کہتے ہیں. اور ان غدار ایسے ہیں کہ ان کا انٹرسٹ ہی پاکستان میں نہیں ہے, ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں, ان کا اصل انٹرسٹ ان کے پیسے ہیں, ان کا نظریہ پیسے ہے. نظریہ پیسے کے لیے یہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے. یہ ان کو موقع ملے یہ اسرائیل کو بھی ریکگنائز کریں گے, ان کو موقع ملے یہ کشمیریوں کی قربانی نظر انداز کر کے ہندوستان سے بھی ٹھیک اپنی دوستی کر لیں گے. یہ پاکستان میں بیسز بھی دے دیں گے امریکنوں کو, یہ پھر کسی امریکی جنگ میں بھی شامل ہو جائیں گے, یہ روس کا تیل بھی نہیں لیں گے اس لیے کہ کیونکہ امریکہ نہ ناراض ہو جائے. تو ان کا انٹرسٹ وہ نہیں ہے جو کہ پاکستان کا انٹرسٹ ہے. جی ناظرین, اور سامراج کے مفادات کا دفاع کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. اور جب عمران خان خود وزیر اعظم تھے, انہوں نے انٹرویو میں بتایا کہ ان کی جاسوسی باقاعدہ طور پہ شروع ہو چکی تھی, ریکارڈ پہ موجود ہے یہ چیز, اور ان کو باقاعدہ اب دھمکیوں کا ایک سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے جسے عام الفاظ میں بلیک میلنگ کہتے ہیں. جی ہاں, یہ بلیک میلنگ بھی اسی اولڈ پلے بک کا حصہ ہے. نکالو اور یہ والا کام کرو, اس سے معاملات حل ہو جائیں گے. لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ آپ کی یہ اولڈ پلے بک مجھ پہ نہیں چلے گی. میں ابھی تک کسی چپ ہوں, اور کس وجہ سے چپ ہوں اور کیا کچھ انہیں معلوم ہے, آئیے دیکھتے ہیں. میں چپ ہوں جب سے یہ ہوا سب کچھ. مجھے تو سب پتا ہے کہ کس نے کیا کیا. میں صرف اور صرف اپنی قوم کے لیے کہ میں چاہتا ہوں میرے ملک کو نقصان نہ پہنچے, میں چپ کر کے بیٹھا ہوں. میں کوئی بات نہیں کرتا کیونکہ مجھے پتا ہے کس طرح یہ ساری سازش ہوئی تھی اور کون کون ملوث ہے. میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے, محفوظ جگہ پہ رکھی ہے, کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو وہ بھی پبلک کو پتا چلے گا کہ کون کون کیریکٹرز نے کیا 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 ہے. اس ملک سے جو اتنی بڑی غداری کی ہے وہ کس کس نے کی ہے. لیکن اگر اسی طرح ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا اور اسی طرح یہ ہراساں کیا گیا تو میں مجبور ہوں گا, پھر میں بولوں گا, میں پھر سب کچھ قوم کے سامنے رکھ دوں گا کہ کیا ہوا. جی ناظرین, آپ نے سنا, اور ثبوت عمران خان کے پاس بھی اور بھی بہت سے لوگوں کے پاس ثبوت ہیں جو مختلف جگہ پہ اب محفوظ ہو چکے ہیں. اور جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اگر مجبور کیا گیا تو یہ سب چیزیں سامنے آئیں گی. اور عمران خان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی موصول ہوئی ہیں, آفیشلی موصول ہوئی ہیں, ان کو باقاعدہ یہ چیزیں کنوے کی گئی ہیں. صرف رجیم چینج سے ناظرین صرف حکومت ہی نہیں بدلی, معیشت, اور معیشت کی وجہ سے عوام کے اوپر مہنگائی کا باقاعدہ طور پہ جو بوجھ ڈالا گیا ہے اس کو عمران خان کہتے ہیں یہ NRO2 کا نتیجہ ہے. کیا کہا انہوں نے, آئیے دیکھتے ہیں. ایک پہلے سازش ہوئی, پھر ایک کرپٹ سیٹ اپ کو اوپر لے کے آئے, اور پھر انہوں نے اپنا NRO2 لیا, اور اس کے بعد جو قوم کو یہ کہہ کے آئے تھا کہ ہم مہنگائی کم کریں گے, مہنگائی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے. انڈیکیٹرز جو تھے معیشت کے وہ سارے صحیح راستے پہ جا رہے تھے. چاہے ایکسپورٹس ریکارڈ تھی, ٹیکس کلیکشن ریکارڈ تھا, زراعت تھی, ان کی بڑی زبردست 4 فصلوں کی ریکارڈ پروڈکشن 2 سال لگاتار رہی. تو ہر چیز جب پازیٹو پہ جا رہی تھی اس وقت کے اوپر یہ سازش کی گئی.